سے لے کے اب ایک 10 مئی اور آ رہی ہے ہماری، 1 سال ہو رہا ہے، تو مودی صاحب کو چپ لگ گئی ہے پورے سال سے، کہیں نہیں بولنے جوگے رہے، وہ جنگ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، اور جو کوئی ایک آدھی دفعہ انہوں نے ان کے وزیر خارجہ نے بات کی تو بے شرموں والی بات کی، اور انڈین کانگریس نے ہی ان کو منہ توڑ جواب دیا کہ آپ یوکرین میں کیا لینے گئے تھے جب انہوں نے پاکستان پہ تضحیک آمیز جملے کسے تھے۔ تو یہ جی وہ پاکستان کی جیت ہے جس کے بارے میں پاکستان کو نعرے مارنے کی ضرورت ہی نہیں، دنیا مار رہی ہے نعرے۔ بالکل۔ اچھا عامر صاحب، ہم بات کرتے ہیں، اس کو دوبارہ سے ریکال کر رہے ہیں صبح سے ہم میموریز کو، جس طریقے سے ہماری بری بحری اور فضائی تینوں فورسز نے مل کر ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی قیادت میں، ہمارے وزیر اعظم کی قیادت میں یہ جو پورا مارکہ حق تھا، جو آپریشن بنیان المرصوص تھا، اس میں کارکردگی دکھائی، اور اس کے بعد پوری دنیا معترف ہے پاکستان کے کردار کی، ڈپلومیسی کی جو اب سچویشن چل رہی ہے۔ امپورٹنٹلی ذرا بات کرتے ہیں کہ اس وار سچویشن میں جو ہمارے میڈیا کا رول رہا، اس سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ جس طریقے سے جتنی رسپانسبلٹی سے ہمارے میڈیا نے خبریں اور اپڈیٹس پہنچائیں بنسبت وہ جو ہمارا دشمن ملک ہے اس کے میڈیا کے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی، میں بالکل اچھی طرح مجھے یاد ہے ان دنوں میں، ظاہر ہے کہ وہ پہلگام تو چونکہ 22 اپریل سے ڈرامہ شروع کر دیا تھا، جی تو ہم نے اس وقت کچھ ڈیجیٹل پہ بھی ایکسپریس کے کی بات چیت کہ ہم کس طرح گھس کے ماریں گے، اور پھر ہم نے، ظاہر ہے ہماری افواج کی طرف سے ہمیں بریفنگ تھی، کوئی گھر سے تو نہیں کوئی بریفنگ لے کے آ جاتا، پراپر ہمیں بتایا گیا تھا، اور میں نے پہلی دفعہ جنگ سے 2 دن پہلے بچوں کو بٹھا کے اپنے بتایا کہ ہم اس طریقے سے ماریں گے جب جنگ ہوگی، جب جواب دیں گے ہمارے ڈرونز پہ انڈیا کے ہر شہر کا، جہاں جہاں ہم نے حملہ کرنا ہے نقشہ پورا ہم نے ڈال دیا ہوا ہے کہ بٹن دبے گا، جس طرح آپ ویڈیو فلموں میں دیکھتے ہیں اس طرح ہم انہیں ماریں گے۔ تو الحمدللہ پاکستان نے بالکل اسی طرح مارا، کیونکہ ہمارے پاس سچائی تھی، جو بات آپ بالکل۔ کی تھی نا میڈیا کے اوپر، وہاں ہذیان بکا جا رہا تھا کہ لاہور میں بندرگاہ تباہ کر دی ہم نے، وہ بندر تماشا بنایا ہوا تھا انہوں نے اپنے لیے، خود انڈینز نے، اور ساری دنیا ان کا مذاق اڑا رہی تھی کہ یہ کیا ہے، بڑے بڑے ان کے نامی گرامی گوامی سوامی جو ہے نا، وہ گورپند اور چند جو نام رکھے ہوئے ان فراڈیوں نے، میجر صاحب ہیں ایک، میجر گوریا جی شوریا، جو گوبر شوبر میں کہتا ہوں انہیں، ان سب نے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو پڑھایا ہوا تھا، اور انڈینز کی امیدیں چڑھائی ہوئی تھی۔ یہ اسی طرح تھا جیسے 65 کی جنگ میں وہ کہتے تھے کہ لاہور جم خانہ میں ہم ناشتہ کریں گے، تو پھر ہم نے جی ان کی جو کڑائی تکے کیے ہیں نا، وہ ساری دنیا بول رہی ہے اس کے اوپر کہ ہم وہ نے تو جو ہمارے ان کے چائے کے ساتھ بھی کیا، معترف ہیں، وہ کہتے ہیں ٹی از فینٹاسٹک۔ وہ تو ہم نے پلائی تھی نا اور بھیج دیا تھا۔ تو اس دفعہ ہم نے جائے بغیر، انہوں نے تو کوشش کی میزائل مارے، پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے طیارے گرا دیے، طیارے گرانے کے بعد ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی ڈرونوں کے ذریعے ہم کوئی بہت زیادہ گیم ڈال دیں گے، تو جو اسرائیلی ڈرونز آئے، آپ نے دیکھا اس ملک کے لوگ اپنے چھرے کی بندوقوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکل آئے تھے۔ جی جب جذبہ لڑنے کا ہوتا ہے نا، تو پھر میڈیا بھی اسی طرح کا کردار ادا کر رہا تھا کہ سچ بول رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے بالکل جہاں بنیان مرصوص کا نام پڑا، سید عاصم منیر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، جو بعد میں ظاہر ہے اسی جنگ کے نتیجے میں فیلڈ مارشل ہوئے، جب یہ آزاد کشمیر میں جہاں پہ انہوں نے میزائل مارا تھا تو وہاں پہ یہ آیت انہوں نے مسجد کے اوپر ممبر پہ پڑھی دیکھی تھی، اور وہیں سے انہوں نے پھر یہ نام بھی دیا مارکہ حق کا جو بنیان اچھا، میں مرصوص آپ تھا۔ سے جب یہی ہمارے پوچھنے والا تھا، یہ کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے؟ ہم یاد تو کر رہے ہیں واقعات کے، لیکن یہ جو ہم نے انتخاب کیا ہے ان کے ناموں کا، مارکہ حق اور بنیاد المرصوص، آپ نے اس کو ابھی بتایا، ذرا دوبارہ ریوائز کر دیں گے؟ آزاد کشمیر میں جو انہوں نے حملہ کیا تھا نا میزائل کا، اور کہا کہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہاں پہ نمازی تھے اور تو کچھ بھی نہیں تھا، عام شہری تھے، تو بالکل۔ جب فیلڈ مارشل، آپ کو پتہ ہے نا وہاں بچے شہید ہوئے تھے، جی ہاں ہم نے ان بالکل بچوں بالکل۔ کے نام الفتح میزائل پہ رکھ کے جی وہی مارے تھے ان کو کہ یہ لو، پھر تم نے ہمارے بچے شہید کیے ہیں، ہم تمہاری فوجوں کو مار کے دکھائیں گے، نیست و نابود کر کے دکھائیں گے۔ تو ان میزائلوں کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان کے بچوں کے نام لکھ کے بھجوائے تھے الفتح کے اوپر۔ تو یہ بالکل جب فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے تھے وزٹ پہ، تو مسجد کے ممبر پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور وہیں سے جو بتایا جا رہا کہ یہ آئیڈیا کنسیو ہوا اور آپریشن بنیان مرصوص اس آیت کے ساتھ اس کو کیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہماری تو دیکھیں نا اسلاف کے ساتھ چلتی ہیں، اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، تو فیلڈ مارشل حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ سے، قانون کی جنگ ہے، لڑائی کی جنگ ہے، ہم سب جگہ پہ لڑ رہے ہیں۔ ہم جی نے ڈپلومیسی میں لڑائی لڑی، ہمارے لوگوں نے جب دنیا بھر کو بریف کیا، اور پہلگام کے حوالے سے انڈیا نے 200 ڈپلومیٹس کو بٹھایا، اور پھر نیو یارک ٹائمز سے انہوں نے بات کرتے ہوئے ڈپلومیٹس نے کہا کہ یہ تو جھوٹ تھا،
یہ تو پرانی کہانی سنا رہے تھے، ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں لگی، کیونکہ دنیا سمجھ چکی تھی کہ رات دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے. جب آسٹریلین وزیر اعظم نے ان کے بندوں کو نکالا تھا، آپ کو پتہ ہے، جسٹس ٹروڈن نے، پھر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، سب جگہوں سے را کی دہشت گردی کی ایکسپورٹ ہوئی. تو ورنہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ابھی کلبھوشن یادیو کو تو کسی نے کنڈیم ہی نہیں کیا تھا کہ ہم نے بلوچستان سے پکڑا جو ہمارے پاس موجود ہے. ابھی نندن کو تو ہم نے اتار کے پھر ان کو واپس بھیجا تھا. تو یہ جو پھر میڈیا کی وار تھی نا، پاکستان کی مسلح افواج نے سچ کے ساتھ دیا، اپنے لوگوں کو صحیح بریف کیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس طرح کریں گے. آپ دیکھیں نا کہ وہ تو کھڑے تھے 250 میل پہ جا کے، پاکستان کے پاس جو ہے نا میزائل ہے 150 کلومیٹر کا، اور ہم نے سائبر وارفیئر سے اس کو ایسا کنیکٹ کیا کہ پھر 250 کلومیٹر PPL E-15 نے جا کے مارا ہے نا ان کو جب رافیل. اور عامر صاحب اسی ٹیکنالوجی، اسی سب چیزوں کے ساتھ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا ڈیفنس بجٹ کیا ہے، ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجیز ہیں، جو اٹیک پھر ہم نے کیا، ان کا S-400 سسٹم جس طریقے سے تباہ کر دیا، ان کے گریڈز پر جس طریقے سے سائبر اٹیکس ہوئے، اور وہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں تھا. لیکن مین وائل ایک اور چیز، انہوں نے ہمارے سویلینز کو اٹیک کیا تھا اور ان کو نشانہ بنایا تھا. لیکن پاکستان نے جو وار سچویشن ہے اس کے اندر بھی جو جنگی اصول ہیں ان کو مد نظر رکھا، اور کسی بھی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا اس سارے آپریشن میں، اس ساری وار میں. اس پر کیا کہیں گے؟ اس کی مماثلت دیکھیں کہ جو ان کے پروردہ طالبان رجیم ہے اور فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہے، وہ ہمارے عام آدمیوں پہ آج بھی ان انڈین پراکسیز اور اسرائیلی پراکسیز بن کے اور ان سے پیسہ لے کے ہمارے سویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور پھر ہماری فوج ان کی ان انسٹالیشن کو طالبان کی مارتی ہے جہاں پہ دہشت گرد ہوتے ہیں، جہاں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے اسلحہ تیار ہوتا ہے. ڈرون تیار ہو رہے تھے، فیکٹری ہم نے تباہ کی. تو انڈینز اسی ڈیزائن پہ تھے کہ ہم ماریں گے. ہم نے نعرہ مار دیا، اور آپ کو پتا کہ پھر بہت سارے ممالک نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ نے تو ان کے طیارے گرا لیے. جب انہوں نے ہمارے اوپر میزائل پھینکے تھے جو بہاولپور میں لگا، اور پھر وہ یہاں مرید کے پہ مارا، انہوں نے آزاد کشمیر میں مارا، تو آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ بس ہم نے اٹیک کر دیا اور پاکستان اب چپ رہے، اور دنیا کہہ رہی تھی کہ آپ نے تو طیارے ان کے گرا لیے ہیں، بس اب آپ خاموش ہو جائیں. لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم اپنے وقت پہ اپنی مرضی کے مطابق جواب دیں گے. اور جب ہماری رات 9 اور 10 کی درمیانی رات ہم نے تیار کر لیا، تو انہوں نے میزائل مارے ہمارے مرید بیس پہ، ہمارے چکلالہ بیس کی جو نور خان بیس کہلاتا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی. پھر پاکستان کے DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا تھا کہ اب آپ ہمارے جواب کا انتظار کریں. یاد ہوگا آپ کو. پھر وہ جب جواب شروع ہوا فجر کی نماز کے ساتھ، تو پھر وہ 4 گھنٹے کے بعد ٹرمپ کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی انڈین گورنمنٹ کے، خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑو. اور وہی ٹرمپ ہمیں کہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان اشروں سے لڑ رہے ہیں، ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں، یہ لڑ مڑ کے آپس میں سیٹ ہو جائیں گے. لیکن ٹرمپ کیوں ہوئے؟ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ ٹرمپ کو ایک تو جب وہ آئے صدر بن کے، ہمارے بارے میں تو بہت ہاسٹائل رویہ بتایا جا رہا تھا پاکستان کے بارے میں، نہ جو بائیڈن سے تھا. تو پہلے ہم نے دیا ان کو وہ بندہ جس نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کو مارا تھا. اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں انہوں نے اعلان کیا. پھر جب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ آپس میں لڑ بھڑ کے کر لیں گے سیٹ، تو 4 گھنٹے کے بعد جب انڈینز نے ادھر سے کہا کہ ہمیں معافی دلواؤ، اور اس وقت تو رات تھی نا، ان کو سوئے کو اٹھوایا گیا. ٹرمپ نے ادھر کال کی فیلڈ مارشل کو، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو کام کر لیا اپنا، آپ کہتے ہیں سیز فائر، تو ہماری طرف سے آپ اناؤنس کر دیں. پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا مشورہ ہو چکا تھا، ساری چیزیں آ چکی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے رابطے ہوئے. تو ٹرمپ نے کہا کہ یار یہ بہادر لوگ ہیں، جنگ جیت رہے ہیں اور میرے کہنے پہ روکتی ہے. اور پھر پرائم منسٹر نے انہیں کہا کہ آپ نے بڑے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، کیونکہ ایٹمی جنگ میں بدل جانا تھا نا پھر اسے. تو وہ پھر اس دن کے بعد سے پاکستان کے شدائی ہیں، فیلڈ مارشل کے بھی، پرائم منسٹر کے بھی. جہاں ذکر ہوتا ہے، اب جو میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا، جو صبح بھی انہوں نے ٹویٹ کیا اپنی رات میں، کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے کہنے پہ ہم نے اپنا آپریشن روک دیا کہ ایک ڈیل ہونے کا امکان بن گیا ہے. بالکل. عامر صاحب ایک اور بھی بات جو بات ہوتی رہی ہے میڈیا میں بھی، انٹرنیشنل میڈیا بھی کرتا رہا ہے، وہ یہ کہ پاکستان نے بہت ریسٹرین شو کیا تھا. ہم نے گرائے تھے جہاز، ہم نے 7 جہاز ان کے گرائے، لیکن ہم بہت سارے مزید بھی گرا سکتے تھے. اور احمد شریف صاحب بھی بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ ان کے ٹارگٹ پر موجود تھی، یہ ساری ان کے ریڈار پر موجود تھی، پر ہم نے ریسٹرین کیوں اس وقت شو کیا؟ دیکھیں ہم جا رہے نہیں تھے، ہم نے حملہ نہیں کیا تھا، ہم نے اپنا دفاع کیا تھا. پاکستان کی پالیسی بھی یہی ہے کہ پاکستان جارحیت نہیں کرتا لیکن اپنا دفاع بخوبی کرنا جانتا ہے. تو فوج کے اوپر جو تنقید پاکستان کے اندر بھی لوگ کرتے تھے، ان کے منہ بند ہوئے. آپ کو پتہ ہے عمر ایوب اور علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ مودی سے مل کے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس تو ٹینکوں کے گولے نہیں ہیں، جہازوں کا آئل نہیں ہے.
اور پھر ان کی جو سوشل میڈیا ٹیمیں تھی وہ ٹرولنگ کر رہی تھی، لیکن جب ہمارا جواب گیا تو یہ گنگ ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر یہ بہانے بنانے لگے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، یہ دیکھیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، کوئی بھولا نہیں۔ لیکن اگر کوئی واپسی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر ان کو کچھ کہا نہیں گیا، لیکن ان کا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ تو پھر جو آپ کو پتا ہے، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی تو ہم نے صرف 10% شو کیا۔ آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ کی طرف سے بھی ایران کے اوپر کہا گیا کہ ہم نے اپنی جنگی صلاحیت صرف 10% شو کی ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان سے مستعار لیا ہوا فکرہ تھا، جب ہم نے کہا تھا ابھی ہم نے صرف 10%، اور میں تو کہتا تھا کہ ابھی تو ڈاکٹر قدیر کا مال ہم نے شروع ہی نہیں کیا تھا، ابھی تو ہمارے این ڈی یو کے میزائل ہی چلے تھے، صرف قدیر خان لیبارٹریز کے تو شروع بھی نہیں ہوئے تھے کام، تو اس سے پہلے انڈیا بھاگ چکا ہوا تھا۔ ہم نے S-400 دیکھے نا جو گرایا، وہ ایک ایسا مطلب محیر العقول واقعہ تھا کہ جو درجنوں طیاروں کو گرانے کے قابل تھا، اتنا قیمتی تھا۔ اور ہمارے ایک JF تھنڈر پائلٹ جو گئے ہیں، اپنی شہادت لکھ کے چلے گئے کہ جی ٹھیک ہے ہماری یہ وصیت ہے، اور انہوں نے جا کے اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر ہم نے جو براموس ان کی میزائل تھے، اس کی جتنا سٹوری تھا اس کو ہم نے تباہ کیا۔ ہم نے ایک ایک چوکی کا بتایا، فوٹیج دی کہ یہ دیکھیں یہاں سفید جھنڈا لہرا رہا ہے، یہ دوڑ گئے ہیں، یہ چوکیاں ہم نے تباہ کر دی ہیں، ایئر بیسز ان کے ہم نے تباہ کر دی ہیں۔ آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جب ہمارا جو حیدرآباد کے پاس، چونکہ ٹرمپ کے ساتھ بات ہو گئی تھی، امریکی انتظامیہ سے ہو گئی تھی، اور سیز فائر اناؤنس تو بہت لیٹ ہوا، لیکن جنگ رک چکی ہوئی تھی، تو ان انڈینز نے، مکاروں نے وہی کام دکھایا کہ اس دوران انہوں نے بلہار ایئر بیس، مجھے یاد آ گیا نام، اگر وہ میں ٹھیک لے رہا ہوں، تو وہاں پہ انہوں نے ایک میزائل مارا جہاں پہ کچھ ہماری شہادتیں ہوئیں۔ تو پتہ ہے پھر جو فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا، پھر ان کی اور بیسز اڑائیں، یہ میرے سامنے بات ہوئی، تو ایئر چیف مارشل نے، ظہیر صاحب نے ان کو روکا۔ یہ واقعہ بعد میں بتایا گیا ہمیں براہ راست کہ بس کریں سر، ہمیں بہت زیادہ ہوا میں رہنا پڑتا ہے، بہت ہوگی ہے انڈینز کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے کہا دیکھو معافی ادھر امریکہ کے ذریعے مانگی اور ہمارے ساتھ مکاری، ہم نے ان کی اور ایئر بیسز اڑا دیے تھے، یہ سیدھے ہی نہیں ہو سکے آج تک، یہ باتیں جتنی مرضی کرتے پھریں، انشاءاللہ یہ کریں گے۔ تو ان کے جو ڈیم ہم نے پہلے صرف سائبر وارفیئر میں جو بند تھا وہ کھول دیا، اور جو کھلا ہوا تھا اسے بند کیا تھا، اس دفعہ اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ پانی کی جنگ کو ایسا نہ مذاق سمجھیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے جی عامر صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی بہترین گفتگو ہم نے کی، ہم یاد کر رہے تھے پاکستان کی تاریخی فتح کو۔ ابھی ہم بریک پر جائیں گے۔